اب مقولہ جو متا کا مقولہ ہے اس کے اندر حرکت کی بات کرتے ہیں، جیسے دوسرے مقولوں میں حرکت کی بات ہو گئی ہے نا، تو کہتے ہیں میاں یہ ملک ایک مقولہ ہے، جیسے متا مقولہ ہے، جیسے کم یا کیف مقولے ہیں۔ ملک بھی وہ انگلش والی ملک نہیں، اور اہل عربیہ والی ملک بھی نہیں، سمجھائیے۔ انگلش میں ملک دودھ، وہ بھی نہیں۔ فقہی عبارات میں ملک، ہاں تو وہ بھی نہیں۔ یہ فلسفی ملک ہے۔ ہاں، اصطلاح فلاسفہ میں ملک ایک مقولہ ہے میاں۔ مقولہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں میاں دیکھو، کسی چیز نے جسم پر احاطہ کیا ہے، اس کے احاطے سے، محیط کے احاطے سے جسم کو جو ہیئت حاصل ہو گئی ہے اس کو ملک کہتے ہیں۔ جیسے ٹوپی آپ کے سر پر پڑی، ٹوپی نے سر کا احاطہ کیا، ہاں تو ایک ہیئت حاصل ہے نا سر کو، تو یہ ہیئت کیا ہے؟ ملک۔ سمجھائیے، چادر آپ نے اوڑھی ہے تو جسم کو ایک ہیئت حاصل ہے نا، تو اس کو ملک کہتے ہیں۔ قمیض پہنی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے، تو ہر چیز جو محیط چیز ہے جسم سے، جسم کو جو ہے اس کے احاطے کی وجہ سے حاصل ہے، اس کو مقولہ ملک ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ لہذا پگڑی لے لو، میبزی والے کے زمانے میں بھی لوگ پگڑیاں باندھتے تھے نا، اب تو مولویوں نے پگڑی چھوڑ دی تو عوام نے ٹوپی بھی چھوڑ دی۔